وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ، اور دے دیا ہم نے حضرت داؤد کو بیٹا سلیمان۔ نعم العبد، بہت پیارے بندے تھے، انہ اواب، وہ بھی ہماری طرف مائل تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے حضرت پر شام کے وقت جنگی قیمتی گھوڑے۔ حضرت چونکہ جنگجو پیغمبر تھے، اکثر کسی نہ کسی محاذ پر ہوتے تھے، اور جنگ کا بہت بڑا ذریعہ بیش بہا گھوڑے بھی ہے اعلیٰ نسل کے۔ آپ وہ دیکھتے رہے، اور اتنے میں سورج کہتے ڈوبنے لگا۔ حضرت کو بہت صدمہ ہوا کہ عصر کی نماز رہ گئی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عصر کی نماز غروب سے پہلے ہے، اور حنفیہ جیسے مثل ثالث میں قائل ہے، وہ قوی روایت معلوم ہو رہی ہے۔ بھئی یا گھوڑے دیکھ رہے ہو یا دیکھا تو سورج ڈوب گیا۔ فقال انی احببت حب الخیر، فرمایا مجھ پر محبت آ گئی، مال کی محبت، ان ذکر ربی، رب کے ذکر سے رہ گیا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گیا وہ پردے میں، سورج ڈوب گیا، نماز رہ گئی۔ گھوڑے دیکھنا اتنا ضروری ہے۔ دنیا کا ہر کام جو نماز کو نقصان دے علماء کہتے ہیں منع ہے۔ نماز فرض قطعی ہے، اور ترمذی شریف اور ابو داؤد اور نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا مال و دولت، آل و اولاد تباہ و برباد ہو گئے، اتنا نقصان اس کا ہوا ہے۔ ردوہا علیہ، واپس لے آؤ یہ میرے پاس۔ فتفقا، پس لگ پڑے، مسحم بالسوق والآناک، چھو رہے تھے ان کے گھٹنے اور ان کی گردنیں۔ حضرت نے کہا یہ تو عجیب کام ہو گیا۔ دو روایتیں، ایک تو یہ کہ حضرت نے اللہ سے معافی مانگی اور حضرت کا معجزہ ظاہر ہوا اور سورج واپس آیا اور آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ دوسری روایت جو عام مفسرین کی پسندیدہ ہے وہ یہ کہ نہیں، حضرت نے کہا کہ یہ گھوڑے ختم کرو کیونکہ ان کی وجہ سے میری نماز گئی، اور تمام گھوڑے ذبح کرا دیے۔ اور چونکہ گھوڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو گھوڑے تو ذبح ہو گئے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں تخت ہوائی سلیمانی دے دیا، اور گھوڑے نماز پر قربان کیے تو اس کے بدلے میں اللہ نے ہوا تابع کی، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً۔ گھوڑا جتنے بھی تیز رفتار اور ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے تفسیر کبیر بحوالہ امام حسن بصری،